ابھی ہم تو دکھ نہیں رہے، اللہ یاری صاحب کے ساتھ میں تو دکھ نہیں رہا. وہ سو رہا ہے اپنا آپ کا اچھا دوست. آپ مصباحی صاحب کو لیجیے. ہاں مصباحی صاحب کو بھی لیتے ہیں. آپ کو السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے آپ؟ یہ تو نور العین مصباحی صاحب ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آئیے مصباحی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ مولا کا کرم بخیر و عافیت. اللہ آپ کو بہت عزت دے. آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. نوازی شکریہ. آپ اپنا ذرا تعارف تو کریے. لوگ بابا جان کو جانتے ہیں، آپ سے واقفیت نہیں ہے. جی بولا میرا نام ہے نور العین مصباحی. میں انڈیا اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں، لکھنؤ سے. جی جناب. جی میں ماشاء بریلوی ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور، بریلویوں کا بڑا ادارہ ہے، وہاں سے میری تعلیم ہوئی ہے. اور میں ایک مولوی ہوں ادنا سا. بس میں جی قبلہ. تو میری حاضری کا مقصد قبلہ بس یہ کہ ابھی یہ سب جو چل رہا ہے مفتی کلیم صاحب کا چیلنج مناظرہ کو لے کر کے، تو ان کی جو شرائط انہوں نے پیش کیا ہے، تو انہیں شرائط کو لے کر کے مجھے محسوس ہوا کہ مفتی کلیم صاحب نے ان شرائط میں اہل سنت کو ایسی شرائط رکھی جس سے اہل سنت کو شرمندگی ہو رہی ہے. اور ہم دیکھیے ہم شیخین کی دفاع ہمارا مقصد ہے. جی سر. میری حاضری کا مقصد میں اس بات کو ظاہر کروں کہ صوفی کلیم صاحب میں مفتی کلیم صاحب نے جو ان شرائط میں کیا نام ہے اصول مناظرے حد سے ہٹ کر کے کچھ شرائط رکھی ہیں، تو میں اس بات کو بتاؤں کہ دیکھو بھائی اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صوفی کلیم کے اندر مفتی کلیم صاحب کی طرف سے شرائط میں اگر کوئی ضعف اور خلل اور نقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ مطلب اہل سنت یہ کہ کیا نام ہے مفتی کلیم صاحب نے جو اپنی طرف سے ضعف دکھایا ہے. جیسا کہ ان کی شرائط سے مجھے یہ بھی لگا کہ ایک طریقے سے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور مناظرے سے شاید وہ مناظرے میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی بیتوکی باتیں کر رہے ہیں. تو اس غرض سے میری حاضری ہوئی ہے کہ جو اہل سنت کا انہوں نے ایک طریقے سے سر نیچا کیا ہے شرائط کو رکھ کر کے، میں اس کی وضاحت کرنے کی غرض سے کہ کس شرائط میں کیا خلل ہے اصول مناظرہ کے پیش نظر. صحیح جی. بہت آپ نے زحمت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کی. بابا جان آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں کیا اضافہ کرنا چاہوں گا. اہل سنت کی طرف سے مفتی کلیم حنفی نے جب شرطیں لکھ دی ہے تو اب اس میں یہ آ کر کیا بات کریں گے میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. بہرحال میں ان کی باتیں تو سنوں یہ کیا بولنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرائط یہ بیان کریں گے نا، کیونکہ مجھے شرائط کا تو پتہ نہیں ہے. انہوں نے جو شرائط بھیجی ہے میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، صحیح طریقہ سے ایک نظر ڈالا ہے. تو یہ ان کو بیان کریں گے کہ بھائی شرائط اگر ایسے ہیں کہ ان شرائط کی روشنی میں مناظرہ نہیں ہو سکتا تو بھائی دنیا کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے شرط ایسی رکھی اپنے بھاگنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر شرط غلط رکھے کہ وہ مناظرہ ہی نہیں ہو سکتا بھائی. اگر شرط ایسا ہو کہ وہ منصفانہ ہو، اس کے واقعاً سامنے والا مناظرہ چاہتا ہے تو پھر وہ تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا نا. اگر ابھی یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے کہ مناظرہ ہی نہیں چاہتا، کسی بہانے سے مناظرہ کو کینسل کرانا چاہتا ہے، شرط ہی ایسا رکھ دو. ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والے کبھی قبول نہ کر سکے. ان کے فرمائش سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. جی سر. تو شرطوں پہ آپ نے ابھی تک نگاہ نہیں ڈالی ہے اللہ یاری صاحب؟ میں نے ایک دفعہ کل صرف پہلی دفعہ کل ایک دفعہ میں نے ایک نظر ڈالی ہے. اب مجھے پتہ بھی نہیں وہ آتھینٹک شرطیں ہیں یا نہیں ہے. رومن اردو میں کسی نے بھیجا تھا، میں نے اس کو پہ نظر ڈالی ہے. جی ہاں. اب وہ صحیح وہ رومن اردو ہے یا اس نے یہ مولوی ہو کے یہ رومن اردو میں لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. اب یہ پڑھیں گے. پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں ایک بات اپنی بات کی شروعات کریں. میں خاموش رہوں گا، میں لاسٹ میں بولوں گا آپ کے بعد. آپ اس مناظرے کو لے کر سیریس ہیں کہ نہیں؟ آپ کلیئر بتا دیں. میں 100% سیریس ہوں. میں تو 100% سیریس ہوں. علمی مناظرہ چاہتا ہوں. پھر آپ نے شرطیں کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ میں نے اس کو ان شخص کو جواب دیا. دیکھیں اس نے 2-3 صفحے کا شرط جو مجھے نظر آیا نا اردو پین کے ساتھ لکھا تھا، وہ میں نے نہیں پڑھی. میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی میرے پاس میں مصروف بڑا تھا. میں پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا مصروف تھا. میں نے پروگرام بھی نہیں کیا پچھلے ہفتے، آپ کو پتہ ہوگا. میں نے ان کو جواب لکھا اردو میں بڑے پیار سے. آپ کو شاید دکھایا نہیں ہے اپنے آپریٹر صاحب کو. میں نے کہا یہ ان کو پہنچا دیں. انہوں نے ضرور پہنچایا ہوگا کہ مفتی کلیم رضوی صاحب آپ کے شرائط مجھے نہیں معلوم منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے. میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ڈسکس کرنے، اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی سے شرائط طے کروں. اگر مجھ سے طے کرانا ہے تو سامنے بیٹھ کے طے کرانا ہوگا.
آپ کہہ دیں کہ میرے یہ 4-5 شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، یا فون کریں، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوگی، اگر تصویر نہیں چاہتے بھائی کہتے ہیں یہ مشرک ہے، تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی، بھائی آپ کی شرائط کیا، پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا، یا آپ تعدیل کریں گے، چینج کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں، میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ جن کو پیغام پہنچ چکا ہے۔ مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں، سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ ہی دیا، ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو، اپنے شرائط پہ منوا دو، تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے، تو ابھی مصباحی صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شرائط نہیں، وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، پھر بات ہوگی اس پہ۔ ٹھیک ہے جی بالکل، بسم اللہ جی سر، بسم اللہ کریں۔ جی وہ مفتی کلیم صاحب نے جو شرائط پیش کیا ہے وہ تحریر کچھ اس طرح ہے، اصول و ضوابط اور کچھ اہم باتوں کو واضح کرنے والی ایک تحریر۔ ان کا کہنا، میں محمد کلیم حنفی رضوی نے 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے جناب حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا، جسے جناب نے قبول کیا، اور یوں یہ مناظرہ ہونا طے پایا، لہذا قبل ازاں کچھ اصول و ضوابط کا طے ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ بعد میں کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے، نہ ہی موضوع سے ہٹ سکے۔ وہ تحریر یوں ہے۔ تو قبلہ اس سے مجھے گفتگو کرنا، جیسا کہ اس سے بالکل ظاہر ہے، صاف کہ چیلنج دیا ہے مفتی کلیم حنفی صاحب نے، جی بالکل، اور اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے۔ تو اولاً تو اصول مناظرہ کو مد نظر کو میں اپنی معلومات کے مطابق جو یہاں عالمیت کے کورس میں مناظرے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شریفیہ، جس کی شرح رشیدیہ، اس کی چیلنج انہوں نے دیا ہے، تو انہیں کیا ہے، شرط پیش کرنے کا انہیں حق نہیں ہے، شرائط آپ رکھیں گے، آپ شرائط کیا، ٹھیک ہے ہم آپ کے چیلنج کو ان شرائط کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اس کے اختیار دیں کہ آپ کے کیا شرائط ہیں، انہوں نے از خود شرائط کو لکھا ہے، اور پھر شرائط لکھنے کے بعد اپنی طرف سے ان کا کی 4 شرطوں کو چھوڑ کر بقیہ شرائط غیر مبدل ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب یہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی سامنے والے کو شرط بیان کرنے کی اجازت نہیں رہا، از خود انہوں نے شرط کو لکھ کے پھر کہہ دیا کہ یہ غیر مبدل، یعنی 16 میں سے 12 شرائط غیر مبدل بتایا ہے، 4 شرطوں میں تبدیلی کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مناظر انہوں نے جو کہا ہے۔ مصباحی صاحب آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ بابا جان صاحب انہوں نے زحمت کیا کہ انہوں نے مجھ سے منوایا کہ میں اس جناب سے کلیم صاحب سے میں مناظرہ کر لوں، ابھی یہ شاہد ہیں، آج تک ہم نے ایک شرط رکھا ہے، انہوں نے ہم سے کیا، انہوں نے جو ہی چیلنج دیا ہم نے قبول کیا، انہوں نے کہا میرے چینل میں قبول ہے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سے پوچھتے، دیکھیں شرائط مناظرہ جو علماء کے درمیان ہوتی ہے اصولاً یا ہم سے پوچھنا چاہتے کہ آپ کی شرائط کیا، یا ہم ان کو شرائط بھیجتے، ہم نے آج تک ایک بھی شرط نہیں رکھا، انہوں نے کہا مناظرہ کر لو، ہم نے کہا بسط شوق ہمیں قبول ہے، پھر انہوں نے ابھی تک جو بھی شرطیں انہوں نے زبانی طور پر بھیجی ہیں ہم نے سب قبول کیا، یہ بابا جان میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح، ہم نے ابھی تک کوئی شرط رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا قبول ہے، وہ آ جائے مناظرہ کر لیں، بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے پہلے جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے نا، انہوں نے خود کہا کہ بھائی مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا، زیادہ ٹائم بھی لیا ان کو، زیادہ ٹائم بھی لیا۔ میں خالی ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں، ہماری ڈسکس تینوں کی بھلے سے 4 گھنٹہ چلے، مگر آج شرطوں پہ بات مکمل ہونی چاہیے، شرطوں پہ روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے، روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے، صحیح، کیونکہ پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے، پورے ہند کا ماحول گرم ہے، ہر مولوی اسی بات کی ٹاپک کر رہا ہے، ہر گلی کوچے میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر مسجد میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر آدمی اللہ یاری کو گالیاں دے رہا ہے، تو بھائی آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ گالیاں سنتے بیٹھے، آپ کے چکر میں ہم کو گالی نہیں پڑنی چاہیے، آج سارا ٹاپک ہونا چاہیے، آپ بسم اللہ کریں۔ عرض یہ ہے کہ اس کا شرائط بھیجنا ہی غلط ہے،
اس نے جو شرائط بھیجا نا اس نے وہ ہمیں چیلنج دیا، اس کا شرائط بھیجنا یہ غلط ہے۔ یہ آپ کے جعفر کاظمی نے ایک آدمی شرط پڑھنے کے لیے لایا ہے، مفتی نور العین مصباحی، جو کہ یہ آدمی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، اب یہ شرط پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بتائیں شرطوں میں کیا کمی ہے، ان کو ان کی طرف سے بات کر لینے دو۔ جی بالکل بالکل بالکل، ہم حاضر ہیں جناب۔ جی عرض یہ ہے کہ جو مفتی کلیم حنفی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ شرائط کا اولاً تو ان کو شرط رکھنے کا حق ہی نہیں تھا، یہ حق تھا جناب اللہ یاری صاحب کو کہ ہم شرائط کے ساتھ جی اب عرض یہ ہے تو پہلی جو شرط انہوں نے رکھی، پہلی شرط یہ ہے، میں شرط پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے کہ حسن اللہ یاری اپنے آفیشل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ میں اہل سنت و جماعت میں اہل سنت و جماعت کے بریلوی مناظر صوفی محمد کلیم حنفی رضوی سے مناظرہ کرنے تیار ہوں اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن یا غیر مطمئن۔ جی یہ ہو چکا ہے، اس کے تعلق یہ ہو چکا ہے، یہ ایک بلا وجہ کی جس کو انہوں نے تقویل لا قائل کہا ہے، یہ بلا وجہ کے لمبا کر گئے۔ انہوں نے خود اوپر بھی لکھا ہے نا، انہوں نے مناظرت طے پایا ہے، انہوں نے خود کہہ دیا انہوں نے خود صدر میں قبول کیا کہ مناظرت طے پایا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ بھائی جب ہو چکا ایک چیز ہم نے قبول کیا، بھائی مناظرہ ہوگا ان سے۔ جی ہاں بالکل، بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں نا۔ ارے نہیں بھاگے گا تو اس کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے۔ صحیح ہے۔ دوسری شرط یہ فریق مخالف، کیونکہ معاذ اللہ، اور یہ معاذ اللہ ہماری طرف سے بھی، اس لیے کہ ہم شیخین کی عظمت اور ان کے احترام کے قائل ہیں اور ہم شیخین کے دفاع میں ہیں۔ بھائی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں، ایمانداری سے دیانتداری سے بات کرنا شیخین کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ لو۔ ہم شیخین کے دفاع میں ہیں۔ جعفر کاظمی سب کو اپنی بات میں لپیٹ لیتا ہے۔ ہم شیخین کے دفاع میں، میری حاضری کا مقصد کہ صوفی کلیم صاحب نے اپنی طرف سے جو ایک عاجز کا اظہار کیا ہے اور ذوق کا اظہار کیا ہے، ہم یہ بتانے کے یہ صوفی مفتی کلیم کا یہ اپنا عاجز ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور انہوں نے اگر کوئی عاجز اور ذوق کا اظہار کیا ہے تو اس کا تعلق شیخین کی عظمت سے قطعاً نہیں ہے۔ اگر صوفی کلیم مفتی کلیم صاحب عاجز ہیں تو انشاءاللہ یہ خادم شیخین کے دفاع کے لیے حاضر۔ ٹھیک ہے، پڑھو۔ جی دوسری شرط یہ ہے کہ فریق مخالف کیونکہ معاذ اللہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائیں اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کریں، بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا قائل ہوگی۔ تو قبلہ اس شرط کے تعلق سے میں چند الفاظ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس شرط میں جو مجھے خلل نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتی کلیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرنا ہے، تو مناظرے کی جو تعریف جو یہاں انڈیا میں درس نظامی میں اور عالمیت کے نظام کے نصاب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مناظرے کی تعریف کچھ اس طرح ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، یعنی دو فریق کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنا، کس مقصد سے؟ حق اور درست کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس مناظرے کی تعریف میں اظہار ہے، یہ اظہار لفظ بتا رہا ہے کہ اس نسبت میں کوئی ابہام ہوگا، اسی ابہام کو دور کر کے حق اور درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے فریقین غور و فکر کریں۔ تو مناظرے کی تعریف یہ بتاتی کہ اگر بن نام کی صراحت کے ساتھ کفر کی بات ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مناظرے کی نوبت ہی اسی لیے آئی ہے کہ فریقین میں اس میں اختلاف ہے، اور الحمدللہ ہمارے نزدیک شیخین کا ایمان ثابت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہے، ہم ظاہر کریں گے، وہ ان کے نزدیک ظاہر ہی نہیں، ہم الحمدللہ قائل ہیں ثابت بھی ہے ظاہر بھی ہے، لیکن مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس شرط کو رکھ کر کے جو مناظرے کی تاریخ کو بھی بالکل خلاف ہے،
اور پھر اس کے بعد کی میری شرائط غلط ہے تو کسی سے اب سند یعنی اس کی توثیق کر سکتے ہیں وہابیوں سے. حالانکہ مفتی کلیم حنفی صاحب خود وہابیوں کو معتبر نہیں سمجھتے. اب یہ وہابی دیوبندی کیا کیسے کب سے معتبر ہو گئے؟ بہرحال یہ الگ بات ہے. مجھے اس میں جو خلل نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہ تعریف مناظرے کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط درست نہیں ہے. اب آپ کیا اس کے تعلق سے فرمائیں گے؟ میں دیکھیں وہ یہ جو انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں گے آیات قطعیات الدلالات، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے، بالکل صحیح ہے. اجماع امت گفتگو کریں گے، صحیح ہے. اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں، یہ بات غلط ہے. کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے. متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے. یہ علم کا مفید ہیں، علم کا افادہ کرتے ہیں، قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی و ثبوت دلیل نہیں لائیں گے. اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے، سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی. لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اہل حدیث سب مانتے، اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، فرائض میں بھی. جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے، ماتریدیہ کا تعلق ہے، امام الحرمین الجوینی، ابو حامد الغزالی، فخر رازی، یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے. یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے، مفید یقین ہے. تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں، یہ بالکل ہمارے کندھے پہ، ہم یقینی دلیل لائیں گے. اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں، نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں ہے نا قرآن مجید میں آیا. جو ملے گا صحابہ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون صحابی کی صحبت کیسی تھی، یہ تو سب احادیث سے ملے گا، تاریخ سے ملے گا. تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے. پورے آپ اخبار متواترہ دیکھیں، عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی. اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھئی ان کے فرقے کا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے، ہم یقینی پیش کریں گے، پہلی بات. لیکن اگر اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر، ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کا ہم سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا. جو شرط ہم پہ عائد ہوگی، ان کا شرط نہایت ہی جاہلانہ ہے. کیونکہ پوری امت کو پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات، صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں. اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں، بلکہ اخبار احاد جو محتف بالقرائن ہے وہ بھی یقینیات ہے. اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، ان کا تو لیول ہے نہیں. یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر ہے. صحیح آپ جو فرما رہے ہیں صحیح، بالکل. اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ہوگا. جی سر بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی، کلیم حنفی کی طرف بھی. لازمی بات ہے، جس طرح بالکل یہ. اگلی پڑھو. جی تیسری شرط، درمیان میں خلافت، بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا یہ فرار تصور کیا جائے گا، اسے فرار قرار دیا جائے گا. بہرحال اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کے آیات اس پہ تصریح ہیں. تو اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں، تاریخ میں کوئی عالم دین ہو، کوئی بڑے جو اکابر ہوتے ہیں، مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں، بھئی فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کیا.
اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، پھر میں ثابت کروں گا بھائی کہ اس نے بدعت داخل کیا اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دلائل، خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے، خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے دلائل قطعی ہیں، اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ عدم اسلام کی ایک بہت واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، جس نے قرآن مجید، جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو، بھئی ان کا کام ہے جواب دینا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ فلان دلیل نہیں لا سکتے، جی سر، یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے۔ بولیے ابھی، آپ بولیے مصباحی صاحب، بولیے ابھی آپ تو بولے تھے ٹھیک ہے نا، اب ان کو منظور نہیں ہے اللہ یاری صاحب کو، بولیے ابھی آپ۔ جی قبلہ، یہ شرط نہیں منظور ہے۔ اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل، آپ شرط تیسری والی، تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے، اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو دلیل لا سکتے ہیں، اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا، اب کا کو منہ بند کیے ہو، بولو۔ جی میں اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے